بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کل یہ واقعات عام ہو رہے ہیں ہنی ٹیپ کے نام سے کہ خواتین خوبصورت باتیں کر کے اور چٹ پٹی باتیں کر کے لوگوں کو برائی کی طرف راغب کرتی ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرتی ہیں، اور وہ بھی اس محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کر کے جو ہے پھر ان سے معاوضہ مانگتی ہیں اور بلیک میلنگ کرتی ہیں۔ اس طرح کے واقعات جو ہے بکثرت ہو رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بڑا واقعہ ہوا جس کا فیصلہ ابھی عدالت نے دیا ہے کہ کوئی فلمیں لکھنے والا رائٹر ہے، اسی طرح ڈرامے لکھنے والا ہے، وہ بھی اس کا شکار ہوا۔ اور یہ چند دن ایک اور واقعہ ہوا پنڈی کے اندر، چند نوجوان جو ہے اس واقعے کے شکار ہوئے۔ تو وہ جو چند سال پہلے واقع ہوا تھا جو رائٹر ہے اس کے ساتھ، تو جس خواتین نے یہ کام کیا انہیں عدالت نے سزا دی، اور جو اس کا شکار ہوا اسے رہائی دے دی، اسے کچھ نہیں کہا، اس کے لیے جو ہے کوئی سزا مقرر نہیں کی۔ تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی اگر خواتین جو ہے محبت بھری باتیں کر کے اور اسی طرح جو ہے عشق و محبت کی باتیں کر کے دوسرے لوگوں کو اپنا شکار کرتی ہیں، تو گویا کہ وہ بھی اس عمل کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ بھی بھاگ کر کے جو ہے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ گویا کہ اس گناہ کے ارتکاب میں جو بعد میں جو ہے ایک بہت بڑے فتنے کا ذریعہ بنتا ہے، دونوں کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک فریق کو تو سزا دے دیتے ہیں، دوسرے فریق کو ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ حضرات کرام، یہ بات یاد رکھیں کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ شرعی حکم ہے۔ یعنی شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں، جو دین کے احکام میں سے ہیں، ان میں سے ہے اپنی جان کی حفاظت کرنا، اپنی مال کی اور اپنی عزت و آبرو کی۔ انسان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ جو مجھے کال کے ذریعے سے خاتون بلا رہی ہے، فون کر رہی ہے اور اس طرح کی جو باتیں کر رہی ہے، تو یہ باتیں جو ہیں شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں، تو مجھے جو اس کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس کی باتوں میں آ گیا تو کہیں میرا بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ اور قرآن میں یہی فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یا فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یعنی یہ بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ واضح بات کی جو عزت مجروح ہوتی ہے، شہرت ہو جاتی ہے کہ شخص جو ہے یہ گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا یا وہاں پہنچا اور گناہ کی نیت سے جو ہے وہاں گیا ہے، تو فیملی ہوتی ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، معاشرے کے باقی افراد ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں عزت جو ہے پامال ہوتی ہے۔ لوگ پھر برے نام سے پکارتے ہیں، برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور پھر بچتے ہیں ایسے کرداروں سے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بچیوں کو نقصان پہنچائے، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں جو ہے پامال ہو۔ تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سورہ نور میرے سامنے ہے، 18واں پارہ ہے۔ تو جو زنا ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنا تو ایک طرف رہا، اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ
وسا سبیلا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ، زنا کے قریب تک بھی نہ جاؤ۔ فرمایا یہ بدکاری والا اور گناہ والا کام ہے۔ اس گناہ کے حوالے سے 33 آیات ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کی برائی کے بارے میں قرآن کریم میں 33 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، اور جو 14 آیات ہیں، تقریباً آدھی آیات جو ہیں اس گناہ تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ان سے بچنے کو حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ شکار ہو جاتے ہیں، تو شکار ہونے والے لوگ جو ہے ان وسائل کو، ان طریقوں کو اپناتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں آگے، چاہے وہ گناہ ہو یا نہ ہو۔ اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ ان وسائل سے بھی بچنا ہے، ان طرق سے بھی بچنا ہے، ان ذرائع سے بھی بچنا ہے۔ اگر ان ذرائع سے بچ جاؤ گے تو گناہ سے بچ جاؤ گے۔ جب گناہ سے بچو گے تمہاری عزت بھی محفوظ رہے گی اور تمہاری جان بھی محفوظ رہے گی، بعد کی جو پریشانیاں ہیں ان سے جو ہے تم محفوظ رہے گے۔ پہلا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، الزانی لا ینکح الا زانیتن، الزانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکا والزانیۃ لا ینکح الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ اللہ نے واضح طور پر جو ہے فرما دیا ہے، آیت نمبر 3 ہے، فرمایا کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، فرمایا زانی مرد، زانی عورت یا شرک کرنے والی عورت سے ہی نکاح کرنا پسند کرے گا۔ یعنی زانی مرد جو ہے بدکارہ عورت سے یا شرک کرنے والی عورت سے ہی نکاح کرنا جو ہے اسے پسند ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو زناکار عورت سے، جو زانیہ عورت ہے، اس کے ساتھ بھی زنا کرنے والا مرد یا مشرک عورت ہی نکاح کرنا پسند کرے گا۔ فرمایا کہ زناکاروں سے نکاح کرنا ایمان والوں کے لیے حرام ہے، وحرم ذلک علی المؤمنین۔ تو گویا کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح بھی نہ کریں جن کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کا کردار جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین سے بھی کہا گیا ہے کہ ایسے مردوں سے نکاح کریں، ایسے مردوں سے نکاح نہ کریں جن کے کردار کے بارے میں جو ہے تمہیں معلوم ہے۔ تو یہ پہلا ذریعہ ہے، ایسے لوگوں سے تعلق ہی قائم نہ کیا جائے، نکاح ہی قائم نہ کیا جائے جو آپ کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچا سکیں۔ یہ پہلا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، آیت نمبر 3 ہے، فرمایا اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیں اہل ایمان سے، یہ احکام شریعہ مسلمانوں کے لیے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے، اہل ایمان سے فرما دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ فرمایا کہ اسے نہ دیکھیں جس کا دیکھنا حرام ہے، یعنی اجنبی عورتیں، جو غیر عورتیں، غیر محرم عورتیں ہیں، ان کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کریں۔ فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا کام ہے۔ پاکیزہ رہیں گے، صاف ستھرے رہیں گے، عزت و آبرو جو ہے محفوظ رہے گی، اور ایمان کی حلاوت اور چاشنی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خوب خبر رکھتا ہے جو وہ کام کرتے ہیں۔ یعنی پہلے سے بتا دیا گیا کہ گناہ کا ارتکاب کرنا تو ایک طرف رہا، اجنبی عورت، غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھنا، سامنے آ جائے تو اپنی نظر جھکا لینی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے نظر پڑتے ہی، فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے۔ تو واضح ہے یہ بھی ذریعہ ہے، آگے چل کر کے حدیث کا تذکرہ بھی کریں گے، پہلے ان آیات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو اہل ایمان خواتین ہیں انہیں بھی یہی فرمایا گیا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ان کے لیے تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے گئے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ اگلی آیت ہے، یعنی آیت نمبر 31 ہے. اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ایمان والے عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی غیر محرم اجنبی مرد کی طرف جو ہے ان کی نظر نہ اٹھے. اگر اچانک پڑ گئی تو فوراً جو ہے نظر نیچے کر لیں تاکہ ایمان کی حلاوت کو جو ہے پا سکیں. اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یعنی گناہ کرنا تو ایک طرف رہا، اپنی شرمگاہ کی پہلے سے حفاظت کریں جس طرح کہ ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں. یہ جو ہمارے یہاں خواتین میک اپ کرواتی ہیں تو فرمایا لوگوں کے سامنے، اجنبی عورتوں کے سامنے جو ہے، اجنبی مردوں کے سامنے اسے ظاہر نہ کریں. ہاں یہ ہے کہ اس حصے کو ظاہر کر سکتی ہیں کہ جیسے جو خود بخود ظاہر ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. جہاں مجبوری ہے، ہاتھ کی جو ہے وہ ہتھیلیاں ہیں، پاؤں ہیں، بعض نے کہا کہ چہرہ بھی اس میں شامل ہے، فقہا کی مختلف آراء ہیں. اور پھر فرمایا کہ اپنے سر کے دوپٹے کے آنچل کو اپنے سینوں پر جو ہے ڈالے رکھیں، یعنی یہ جو چادر ہے اپنے سینے پر ڈالے رکھیں اور اپنے بناؤ سنگار کے لیے ظاہر نہ کریں. ہاں یہ ہے کہ مگر اپنے شوہروں کے لیے یہ جائز ہے اپنا بناؤ سنگار جو ہے وہ ظاہر کرنا. فرمایا اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپ کے لیے، دادا کے لیے، یا اپنے شوہروں کے باپ دادا یعنی وہی جو ہے سسر ہو گئے، یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یعنی اپنی اولاد، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں کے لیے، یا اپنی مسلمان عورتوں کے لیے، غیر مسلم عورتوں کے لیے بھی نہیں، مسلمان عورتوں کے لیے، یا ان لونڈیوں کے لیے جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یا مردوں میں سے ان کے لیے جو تمہارے فرمان کے تابع ہیں اور کم عقل والے ہیں، کم شعور والے بچے ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں، جن کا آنا جانا جو ہے پہلے ملازمین ہوا کرتے تھے، وہ ہیں جو عورتوں کی خواہش رکھنے والے نہیں ہیں، یا لڑکوں میں سے ان کے لیے جو عورتوں کی شرم گاہوں کی باتوں کی خبر نہیں رکھتے، یعنی ابھی نابالغ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نادان ہیں. اور عورتیں اپنے پاؤں کی زینت، اپنی پاؤں زمین پر اس نیت سے زور سے نہ ماریں کہ انہیں جو زینت کی چیزیں چھپائی ہوئی ہیں وہ دوسرے کو معلوم ہو جائیں. اور اے ایمان والو، تم سب اللہ کی بارگاہ میں اس امید پر توبہ کرو کہ تم دنیا آخرت میں کامیاب و کامران ہو جاؤ. تو یہ آیت کریمہ بھی اس بات پر جو ہے واضح دلیل ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، یعنی ایک ذرائع ہیں، ابھی گناہ کا ارتکاب نہیں ہو رہا، پہلے سے جو ہے وسائل بتا دیے گئے ہیں، ان وسائل سے بھی بچیں جو گناہ کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ سورہ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. سورہ احزاب میں ہے، فرمایا کہ بات جو ہے نرمی کے ساتھ، پیار بھرے انداز کے ساتھ بات نہ کریں، اس انداز سے بھی بات نہ کریں. فرمایا کہ وہ لوگ یہ کہ جن کے دلوں میں جو ہے بیماری ہے، یعنی یہی گناہوں کی طرف جو ہے جو مائل ہوتے ہیں، شکوک و شبہات ہیں، منفی سوچ رکھتے ہیں، فرمایا کہیں وہ طمع نہ کرنے لگے، یعنی
جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں ہنی ٹائپ کرنے والے جو ہے جب عورتوں کی باتیں سنتے ہیں تو واضح ہے ان کے دل میں بھی یہی گناہ کی بیماری ہوتی ہے، گناہ کی لذت ہوتی ہے، خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے دل میں طمع پیدا ہوتی ہے کہ اب یہ جال میں پھنس گئی ہے، ہم پھنسے ہیں یا وہ پھنس گئی ہے، اب ہمارا ملاپ ہوگا اور گناہ کے ہم مرتکب ہوں گے۔ تو فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی بات نہ کریں، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھے انداز سے جو ہے وہ بات کریں، بڑے سختی کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے آگے چل کر کے ہم دیگر آیات کا بھی تذکرہ کریں گے اور حدیث کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اس میں ان وسائل کا تذکرہ ہے جو گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے کسی کو برائی کی دعوت دے رہی ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، محبت بھری باتیں، تو مرد بھی اس عمل میں شامل ہے اور وہ بھی اس کی باتوں میں آ رہا ہے۔ اگر وہ نہ آئے تو اس کی اپنی عزت بھی محفوظ رہے گی اور بعد کے جو خطرات ہیں، نقصانات ہیں، اس سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔